दोस्तों, स्यारे ज़मीन अजायबात से भरा पड़ा है। कायनात के हर कोने में एक राज छुपा है। दरख्त, जंगलात, जानवर, पानी, जिंदगी, कीड़े मकोड़े, ये सब और तमाम हशरातुल अर्ज़ स्यारे ज़मीन की जान है। एक ऐसा जंगल जहाँ 60% जानदार ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम हैं। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल की। अमेज़न जंगल कैसा है? अमेज़न जंगल कितना बड़ा है? अमेज़न की जंगली हयात कैसी है और इसका मुस्तकबिल क्या है? ये सब और बहुत कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू अनकवर के नाज़रीन को खुशामदीद। अमेज़न का जंगल दुनिया के 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें सर फहरिस्त ब्राज़ील है। इसका कुल रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि पाकिस्तान का कुल रकबा 7,95,000 मुरब्बा है। अमेज़न एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब लड़ाको औरत के हैं। जमीन की 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न के दरख्त और पौधे पैदा करते हैं। दुनिया के 40% जानवर, चरिंद, परिंद, हशरातुल अर्ज़ अमेज़न में पाए जाते हैं। यहाँ 4000 से ज़ायद जंगली कबाइल आबाद हैं। इनकी आबादी का तखमीना तकरीबन 45 लाख के करीब बताया गया है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली स्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 5 से 6 करोड़ साल पुराना जंगल ज़मीन पर किसी अजूबे से कम नहीं है। ये दुनिया का सबसे घना जंगल है, इतना घना कि इसके ज़्यादातर हिस्से पर कभी धूप नहीं पड़ती। इतना घना कि अगर आप इस जंगल में मौजूद हैं और बारिश होने लगे तो बारिश के पानी को आप तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट तक का वक्त लग सकता है। ये एक ऐसा जंगल है जिसमें पाई जाने वाली शहद की मक्खी भी अगर आपको 2 से 3 डंग मार दे तो 80% चांस है कि आपकी मौत होगी। ये एक ऐसा जंगल है जिसमें साइंसदानों ने ऐसे अनवा को देखा है जो सैकड़ों साल पहले नापैद हो चुकी थी। दोस्तों, किसी भी जंगल की खूबसूरती इसके मुख्तलिफ इकसाम के दरख्तों और तरह तरह के जानदारों की रिहाइश पजीर होने से होती है। अमेज़न के जंगल की झाड़ियों में सैकड़ों किस्म की चींटियां डेरे डाले हुए हैं। जमीन की सबसे ज्यादा हैरान कुन और खतरनाक जगह अमेज़न का जंगल है। दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इस जंगल को जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेज़न का जंगल तकरीबन दुनिया की 25 से 30% ऑक्सीजन बनाता है। 9 ममालिक तक फैला ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहलाता है। ये जंगल इंतजामी तकसीम के लिहाज से पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, ब्राज़ील, सूरीनाम, फ्रांसीसी गियाना, इक्वाडोर और बोलिविया तक फैला हुआ है। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जंगल पूरे बराआज़म ऑस्ट्रेलिया के हुजम के तकरीबन बराबर है। ऑस्ट्रेलिया का रकबा 76,86,850 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, इस जंगल में हजारों नई अनवा बसती हैं। ये एक ऐसा जंगल है जिसमें आपको बज़ाहिर तो वीरानगी नजर आएगी, मगर जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे आपको इल्म नहीं हो पाएगा कि आपको किसने मारा और कहां से मारा। यहाँ पर इंसान भी रहते हैं जिनको उर्दू में जंगली इंसान और हिंदी में आदि मानव कहा जाता है। ये इंसान हजारों सालों से इन जंगलात में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ पर सींगों वाले मेंढक भी पाए जाते हैं और ऐसे मेंढक भी हैं जिनके बदन की बैरूनी सतह से जहर खारिज होता है और वो जहर इतना खतरनाक होता है कि इसको खाने वाला शिकारी खुद शिकार बन जाता है। अगर आप इस जंगल के एक तरफ से अंदर दाखिल हों तो बहुत मुश्किल है कि आप दरमियानी इलाके तक जिंदा सलामत पहुंच सकें। यहाँ की कीड़ियाँ यानी छोटे छोटे हशरात आपके हाल को बेहाल करने की ताकत रखते हैं। बरआज़म जनूबी अमेरिका के इस जंगल में इंसानों के 400 मुख्तलिफ छोटे बड़े कबाइल मौजूद हैं, जो कि तकरीबन पिछले 500 साल से ज्यादा अरसे से यहीं पर मुकीम हैं। ये कबाइल
اپنی اپنی مختلف زبانیں اور اپنے مختلف تہذیب و تہوار رکھتے ہیں۔ کچھ قبائل ایسے بھی ہیں جن کی زبانیں اس باہری دنیا میں اور کوئی نہیں بول سکتا۔ چند سالوں پہلے اس جنگل میں ایک باپ بیٹا ملے جو کہ پچھلے 42 سالوں سے اس جنگل میں زندہ رہنے کے لیے کیڑے مکوڑے اور دیگر جانوروں پرندوں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے وقت جب بمباری کی جا رہی تھی اور فوجیں ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہی تھیں، وہ اپنے گاؤں سے بھاگ کر جنگل میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور وہ 42 سال تک یہی سمجھتے رہے کہ شاید ابھی بھی جنگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 42 سال تک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے اور انہوں نے اکیلے 42 سال جنگل میں خونخوار درندوں کے ساتھ گزار دیے۔ ان کی زبان قدیم کا درجہ اختیار کر چکی تھی، یعنی کہ صرف ایک مخصوص قبیلے کے لوگ ہی ان کی زبانیں سمجھ سکتے تھے۔ ایمیزون کے جنگل میں 500 سے زیادہ اقسام کے درخت موجود ہیں۔ ایمیزون کا جنگل بایو ڈائیورسٹی کا بیش قیمتی خزانہ ہے۔ یہاں خطرناک جانوروں، درندوں اور چرندوں پرند کی کئی ایسی اقسام موجود ہیں جو شاید ہی باہری دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو ملے۔ دوستو، یہاں کی مکڑی اتنی خطرناک اور زہریلی ہے کہ جس کا ایک ڈنگ کسی بڑے سے بڑے نیوروٹاکسک سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایمیزون کے تقریباً وسط سے ایک دریا گزرتا ہے جسے ایمیزون ریور کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا اور چوڑا دریا ہے۔ پہلے دریائے نیل کو دنیا کا سب سے لمبا دریا اور ایمیزون کو دنیا کا سب سے چوڑا دریا مانا جاتا تھا، مگر اب تحقیقات بتاتی ہیں کہ ایمیزون ہی سب سے لمبا اور چوڑا دریا ہے جو کہ 6800 کلومیٹر لمبا ہے۔ مگر افسوس کہ اب یہ زمین خطرے میں ہے۔ اس جنگل کے درختوں کی کٹائی ہر سال 40 سے 50 مربع کلومیٹر کے حساب سے ہو رہی ہے اور اس میں مسلسل تیزی آ رہی ہے جو کہ زمین کی موت کے لیے کافی ہے۔ ہر سال جنگلوں میں لگی بے قابو آگ کا ذمہ دار گلوبل وارمنگ ہے اور گلوبل وارمنگ کا ذمہ دار انسان ہے۔ اس کی لگاتار کٹائی سے اس کے حشر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ برازیل کے ماہر ماحولیات ڈیوڈ لاپولا نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے بعد اگلی وبا ایمیزون کے جنگل سے شروع ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس بھی اسی لیے پھیلا ہے کہ انسان نے جانوروں کے مسکن تباہ کر دیے ہیں۔ ماہر ماحولیات نے کہا ہے کہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماریاں اس وجہ سے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ جنگل کاٹ کر وہاں انسان اپنی آبادیاں بسا رہا ہے۔ ایمیزون کی جنگلی حیات پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرۂ ارض پر پائے جانے والے حیات کی کل اقسام کا لگ بھگ 30% ایمیزون میں موجود ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف کی ایک رپورٹ کے مطابق ایمیزون میں 40,000 سے زیادہ اقسام کے درخت اور پودے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون میں کئی اقسام کے بندر موجود ہیں۔ ایمیزون میں اب تک 1 لاکھ سے زیادہ اقسام کی جنگلی حیات کی شناخت کی جا چکی ہے، جن میں شیروں سمیت 427 اقسام کے دودھ پلانے والے جانور، عقابوں سمیت 1300 سے زیادہ اقسام کے پرندے اور سانپوں سمیت 378 سے زیادہ اقسام کے رینگنے والے جانور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مینڈک اور مگرمچھوں سمیت 400 سے زیادہ ایسے جانور جو خشکی اور پانی دونوں جگہ یکساں طور پر رہتے ہیں۔ 3000 سے زیادہ اقسام کی مچھلیاں اور دیگر آبی جانور ایمیزون کے جنگلات میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایمیزون میں ایسے کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ ان میں اب کئی اقسام کی جنگلی حیات کے مٹنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ آتش زدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے کہیں زیادہ آب و ہوا کی تبدیلیاں ہیں۔ دوستوں، آئے روز ایمیزون کے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگنے کی خاص وجہ خشک اور گرم موسم میں ہوائیں چلنے سے جب خشک درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو بعض اوقات رگڑ سے اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ لکڑی آگ پکڑ لیتی ہے اور پھر آس پاس کے خشک درخت، پودے اور جڑی بوٹیاں اس کے لیے تیل کا کام کرتی ہیں۔ تاہم کئی تحقیقاتی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آب و ہوا کی تبدیلی اور عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہی ایمیزون کی آگ کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے زیادہ حصہ حضرت انسان کا ہے۔ ایمیزون برساتی جنگل پر نظر رکھنے والے ایک گروپ ایمیزون واچ کے ڈائریکٹر کرسٹین پیرر کہتی ہیں، بالعموم ہوتا یہ ہے کہ فارم بنانے اور کاشتکاری کے لیے زمین حاصل کرنے کے غرض سے لوگ خشک موسم میں اپنی پسند کی جگہوں پر جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بعد میں ان زمینوں پر شجرکاری کی بجائے زرعی فارم بنا لیے جاتے ہیں۔ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایمیزون کے برساتی جنگل
جنگل میں بارشوں کا اوسط مسلسل گر رہا ہے۔ سن 2000 کے مقابلے میں وہاں پچھلے سال تقریباً 70% کم بارشیں ہوئیں۔ عالمی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کے سبب سن 2030 تک امازون کے 27% علاقے سے جنگل ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔